بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مغلیہ دارالحکومت میں سیالکوٹ میں ایک ایسا مدرسہ دارالعلوم کمال الدین کشمیری واقع پل نالہ ایک موجود تھا جس میں دور دراز سے طلباء آ کر اپنے علم کی پیاس بجھاتے اور دینی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس کے نظام اعلیٰ ملا کمال الدین کشمیری تھے جن کے لاتعداد شاگردوں میں سے منفرد اور بڑی شہرت پانے والے شاگرد خاص ملا عبدالحکیم کا نام قابل ذکر ہے۔ دوسرے طالب علم کا نام شیخ احد سرہندی المعروف مجدد الف ثانی ہے جو متحدہ ہندوستان کے مشہور شہر سرہند سے حصول علم کے لیے سیالکوٹ تشریف لائے تھے۔ محترم احسان صابری قریشی ایک بار حکیم کے مقبرے پر حاضر ہوئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ افغانی طرز کے ایک قابلی پٹھان بزرگ نہایت سرخ و سفید رنگت والے مزار کے قریب بیٹھے بلند آواز سے تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ ان کی خوش الحانی سے صابری صاحب متاثر ہوئے۔ جب وہ فارغ ہوئے تو صابری صاحب اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور سوال کیا، آپ کون ہیں اور کہاں سے تشریف لائے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کبھی آپ کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ بزرگ بڑی شگفتہ اردو لہجے میں بولے، میں افغانستان کے شہر کابل کا رہنے والا ہوں اور میرا نام عبدالرحمن ہے۔ صابری صاحب نے پوچھا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ بولے، بیٹا میری عمر 950 سال ہے۔ یہ سن کر صابری صاحب ہکے بکے رہ گئے، ان کو یقین نہ آیا۔ دوبارہ پوچھا تو یہی جواب ملا۔ صابری صاحب کو حیرت ہوئی اور غصے میں کہنے لگے، خان صاحب، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بھلا اس دور میں کسی انسان کی عمر 950 برس ہو سکتی ہے؟ یہ الفاظ سنتے ہی افغانی بزرگ کا چہرہ آتشی نگاروں کی طرح سرخ ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا جسم تو نارمل رہا مگر سر دیکھ کے برابر ہو گیا اور آنکھیں مٹی کے پیالے کے برابر ہو گئیں۔ صابری صاحب نے اچانک یہ خوفناک منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ بزرگ آدم ذات نہیں بلکہ جن ہے۔ فوراً بھاگے۔ ابھی وہ مقبرے کے بڑے دروازے پر ہی پہنچے تھے کہ ایک 10 گز لمبا خوفناک ہاتھ ان کے سر پر آن پہنچا اور ان کی گردن کے گرد اپنی لمبی لمبی مضبوط انگلیاں پیوست کرتے ہوئے ایک زبردست جھٹکے سے اوپر کی طرف اٹھا کر مزار کے نزدیک دھڑام سے زمین پر پٹک دیا۔ شدید جھٹکا لگنے سے ان کا بازو زخمی ہو گیا اور اوسان خطا ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو خان صاحب سے معافی مانگی، عرض کیا، مجھ سے لا علمی میں غلطی ہو گئی ہے۔ خان صاحب کی طرف سے کوئی حوصلہ افزا رد عمل نہ ہوا تو صابری صاحب نے بلند آواز سے رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ صابری صاحب پر جن کا خوف طاری تھا وہ انتہائی اذیت محسوس کر رہے تھے۔ ان کو روتے دیکھ کر دیکھ نما سر آہستہ آہستہ سگڑتا گیا حتیٰ کہ اپنی قدرتی حالت پر آ گیا۔ ان کی سرخ اور بڑی بڑی آنکھیں بھی چھوٹی ہو گئیں اور انہوں نے بڑی شفقت سے صابری صاحب کو پکڑ کر اپنے نزدیک کر لیا۔ ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور درد والے بازو پر دم کیا تو درد فوراً رفع ہو گیا۔ اب خان صاحب نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ صابری صاحب نے سہمے سہمے لہجے میں ان کے سوالاتوں کے جواب دیے کہ کہیں منہ سے پھر کوئی غلط بات نہ نکل جائے۔ اس کے بعد خان صاحب نے اپنا تعارف کرایا، میرا نام عبدالرحمن ہے، میں انسان نہیں بلکہ جن ہوں اور حضرت ملا عبدالحکیم کا پرانا شاگرد ہوں۔ میں کافی عرصے ان کے مدرسے دارالعلوم میں دینی تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں۔ میرے والد صاحب کا نام عبدالسلام ہے اور وہ ضعیف العمر میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر کے صحابیت کا مرتبہ پایا۔ میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا اور تابعی بن گیا۔ آپ نے دیکھا تو آپ تبع تابعین میں شامل ہو گئے۔ صابری صاحب نے سہمے سہمے لہجے میں ان کے سوالاتوں کے جواب دیے کہ کہیں منہ سے پھر کوئی غلط بات نہ نکل جائے۔ اس کے بعد خان صاحب نے اپنا تعارف کرایا،
میرا نام عبد الرحمن ہے، میں انسان نہیں بلکہ جن ہوں، اور حضرت ملا عبد الحکیم کا پرانا شاگرد ہوں۔ میں کافی عرصے ان کے مدرسے دارالعلوم میں دینی تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں۔ میرے والد صاحب کا نام عبد السلام ہے، اور وہ ضعیف العمر میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر کے صحابیت کا مرتبہ پایا۔ میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا اور تابعی بن گیا۔ مجھے آپ نے دیکھا تو آپ تبع تابعین میں شامل ہو گئے۔